بسم اللہ الرحمن الرحیم، نور الانوار کا صفحہ نمبر ہے 38۔ بات چل رہی تھی واجب الامر کے حکم کے تعلق سے، یعنی یہ کہ جو چیز امر سے واجب ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ ادا ہوتی ہے یا قضا ہوتی ہے۔ اگر عین واجب بالامر، عین واجب بالامر سپرد کرے ہیں تو اس کو ادا بولتے ہیں، اس کو کیا بولتے ہیں؟ ادا بولتے ہیں۔ پھر اس ادا کی قسمیں بیان کی گئی تھی، ایک ادا محض ہوتا ہے، پھر اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں، کامل اور قاصر، اور دوسرا ہوتا ہے ادا شبیہ بالقضاء۔ اور مثل واجب بالامر اگر سپرد کرے ہیں، مثل واجب بالامر اگر سپرد کرے ہیں تو اس کو کیا بولتے ہیں بھائی؟ قضا بولتے ہیں، قضا۔ اس کے اندر بھی ایسی ہی قسمیں نکلتی ہیں، ایک تو ہے قضاء محض، پھر اس کی دو قسمیں ہیں، قضا بمثل معقول اور بمثل غیر معقول۔ یہاں ذرا الگ رہتے، قضا بمثل معقول اور قضا بمثل غیر معقول۔ اور دوسری چیز ہے اس کے اندر قضاء محض کے ساتھ اپوزٹ میں قضا شبیہ بالادا، قضا شبیہ۔ اس کو جو ہمارے مصنف جو ہے یہاں پر بھی غلطی کرتے ہیں، جو ادا کے بارے میں غلط کرے تھے۔ ادا میں کیا بولے تھے انہوں؟ ادا کی تین قسمیں بول دیا، ادا کامل، ادا قاصر، ادا شبیہ بالقضاء بولے تھے۔ یہاں پر بھی اسی بولتے ہیں، قضا کی تین قسمیں کیا بول دیے؟ ایک ہے قضا بمثل معقول، دوسری ہے قضا بمثل غیر معقول، تیسری ہے قضا معنی ادا، قضا فی معنی الادا، فی معنی الادا۔ حالانکہ ہونا کیا چاہیے تھا؟ یہ قضا کی دو قسمیں ہیں، قضاء محض، بولو قضاء محض، قضا فی معنی الادا، پھر قضاء محض کی دو قسمیں، مثل معقول اور مثل غیر معقول۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ یہاں پر بھی کیا کرے انہوں نے؟ بھتیجوں کو چاچا کے بازو میں لا کے کھڑا کر دیا۔ اس کو بولتے ہیں بھتیجوں کو چاچا کے بازو میں رکھ دینا۔ کیسا کیسا جی؟ مثل معقول مثل غیر معقول دونوں کون تھے؟ وہ قضاء محض کے بیٹے تھے، قضاء محض کے بیٹے تھے۔ باپ کو مار دے کیا کرے؟ بیٹوں کو اوپر چڑھا دیے، چاچا کے بازو میں لوگ لا کے ٹھہرا دیے، اور یہ بول دیے کہ قضاء بمثل معقول ایک قسم، قضاء بمثل معقول غیر معقول دوسری قسم، اور قضاء معنی ادا تیسری قسم۔ آیا سمجھ میں؟ یا میں گانا کی سب پکار لے رہا ہوں؟ دیکھو اب ولما فرغ، یہاں سے نا، اور جب فارغ ہو گئے مصنف ادا کی قسموں کے بیان سے، شرع فی تقسیم القضاء، تو قضا کی تقسیم کا بیان شروع کی ہے۔ والقضاء انواع ایضا، اور قضا کی بھی چند قسمیں ہیں، قضا کی بھی چند قسمیں ہیں۔ نمبر ایک بمثل معقول، ایک ہے وہ مثل معقول، وبمثل غیر معقول، اور دوسرا مثل غیر معقول، وما هو فی معنی الادا، اور وہ جو ادا کے معنی میں ہے، یعنی شبیہ بالادا۔ کیا بول سکتے اس کو ہم دوسرے الفاظ میں؟ قضا تو ہے یہ، لیکن شبیہ بالادا۔ اب ہمارے ملا جیون چھوڑتے تھوڑی جن کو اس غلطی پہ۔ وفی ھذا التقسیم ایضا مسامحۃ، اور اس تقسیم میں بھی چوک ہے، اس تقسیم میں بھی کیا ہے؟ چوک ہے، غلطی ہے۔ وَكَأَنَّهُ قِيلَ، گویا کہ کہا گیا والقضاء انواع، قضا چند قسمیں ہیں، قضاء محض، قضاء محض، قضاء محض، قضاء محض، وہو، اور وہ، اما بمثل معقول او بمثل غیر معقول، اور وہ یا تو مثل معقول ہے یا مثل غیر معقول ہے۔ اب مثل معقول کس بلا کو بولتے ہیں، مثل غیر معقول کس بلا کو بولتے ہیں، ابھی میں بتاؤں گا، ابھی سمجھ گئے؟ پھر وقضاء فی معنی الادائی، اور قضا جو ادا کے معنی میں ہے، اور قضا جو ادا کے معنی میں۔ وَيُعْنِي بِالْقَضَاءِ الْمَحْضِ، وَيُعْنَى بولو، یعنی نہیں، يُعْنَى بِالْقَضَاءِ الْمَحْضِ مَا لَا يَكُونُ فِيهِ مَعنَى الْأَدَاءِ أَصْلًا لَا حَقِيقَةً وَلَا حُكْمًا، اور قضاء محض سے ارادہ کیا جا رہا ہے کہ جو نہ ہو اس میں ادا کے معنی بالکل بھی، نہ حقیقی طور پر نہ حکمی طور پر۔ سمجھ گئے؟ قضاء محض کا مطلب یہ ہے کہ اس میں ادا کے معنی ذرہ برابر بھی نہ پائے جائیں، ادا کے معنی نہ اصل کے اعتبار سے حقیقتاً پائے بھی نہ جائیں، حکماً بھی نہ پائے جائیں، نہ حقیقتاً پائے جائیں نہ حکماً پائے جائیں۔ اچھا، وَبِمَا هُوَ فِي مَعْنَى الْأَدَاءِ إِنْ يَكُنْ بِخِلَافِهِ، اور وہ جو ادا کے معنی میں ہے وہ یہ کہ وہ اس کے برخلاف ہو، وہ اس کے برخلاف ہو، یعنی اس میں کسی نہ کسی درجے میں ادا کے معنی پائے جاتے ہیں۔ ہے تو قضا، ہے تو قضا۔ قضا کس کو بولتے ہیں؟ قضا بولتے ہیں مثل واجب، قضا بولتے ہیں مثل واجب کو سپرد کر دینا، وہ ہے تو مثل، وہ ہے تو مثل، لیکن ذرا سا ڈیپ میں سے تو پتہ چلتا ہے کہ وہ جو ہے اصل کی جیسا بھی نظر آ رہا ہے،
کسی کسی درجے میں ہے تو مثل لیکن اصل جیسا نظر آتا ہے، جیسا بیٹا جو ہے باپ کی شکل کا نظر آتا ہے، بولے اسی بات ہے. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد آئیے آپ والمراد بالمثل المعقول. مثل معقول کیا ہے؟ قضا کی دو قسمیں رہنا، ایک تو ہے قضا محض، دوسرا ہے قضا معنی ادا. قضا محض کی دو قسمیں، قضا محض کی دو قسمیں، ایک ہے مثل معقول کے ساتھ قضا، دوسرا ہے مثل غیر معقول کے ساتھ قضا. یعنی ایسی قضا کہ جو ہماری عقل میں آتی کہ اس کا یہ مثل ہونا چاہیے، اس کا یہ مثل. جیسے نماز ہے، نماز چھوٹ گئی، کیا چھوٹ گئی آپ کی؟ زور کے وقت میں زور کی نماز نہیں پڑھے. فجر کی نماز کون کون پڑھے فجر؟ ہاں، تو فجر کے وقت میں فجر کی نماز پڑھے تو ادا ہے. اور اگر اس وقت میں نہیں پڑھے، وقت گزرنے کے بعد کیا ہے، اس کا مثل دینا پڑتا ہے. مثل کو کیا بولتے ہیں؟ قضا بولتے ہیں. تو اس کی صورت شکل کی ہے نہیں ہے، سمجھ میں آ گیا نا سب؟ تو اس کو مثل معقول کے ساتھ قضا بولتے ہیں. کیا بولتے ہیں؟ تو اب دوسرے الفاظ میں قضا بھی مثل معقول بولتے ہیں. کیا بولتے ہیں؟ اور قضا بھی مثل غیر معقول بھی ہوتا ہے. قضا بھی مثل، آپ بولیں وہ کیا ہے؟ وہ بلا ایسی ہے جیسا کہ جو ہے رمضان المبارک میں کوئی بوڑھے آدمی ہے، مشتاق میاں مان لو، اتنے بوڑھے ہو گئے کہ روزہ رکھ ہی نہیں سک رہے، روزہ. تو اب اس کی بدل میں جو ہے اصل نہیں کر سک رہے. روزہ کیا اصل ہے؟ ومن شہد منکم الشہر فلیصم، اصل ہے وہ اصل رکھنا تھا، آپ نہیں رکھ سک رہے. تو اس کے بدلے میں کیا دے رہے ہیں آپ؟ صدق، فدیہ. روزے کے بدلے میں کیا دے رہے ہیں؟ تو جو چیز واجب ہوئی تھی وہ تو تھا روزہ، جو چیز واجب ہوئی تھی وہ روزہ تھا، وہ روزہ تو ادا نہیں کر سک رہے. اس کے عوض میں واجب بالامر کا مثل دے رہے ہیں. اور مثل کیا ہے؟ پیسے ہے. مثل کیا ہے؟ پیسے ہے. روزے میں پیسے میں جو ہے کوئی موافقت ہے کیا؟ نہیں ہے. روزے میں جیسے بھوکا رکھنا ہے، جسم کو تھکانا ہے، پیسے میں کیا کرنا ہے؟ پیسہ خرچ کر کے جو ہے اپنی تھکاوٹ کو بھول جانا ہے اور پیسے ادا کر کے جو ہے بے فکر ہو جانا ہے. تو دونوں کے درمیان میں کسی طرح کا کوئی موافقت نظر نہیں آتی ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا بتایا؟ مثل بولا ہے. تو لہذا وہ مثل تو ہے لیکن وہ مثل ہماری عقل میں نہیں آ رہا، وہ مثل ہماری عقل میں نہیں آ رہا ہے. تو اس کو بولتے ہیں مثل غیر معقول. بولو، نہیں سمجھ میں آیا؟ نہیں سمجھ میں آیا؟ کیا سمجھ میں آیا؟ ادا کا کوئی مثل ہے، واجب بالامر کا کوئی مثل ہے، وہ ہماری سمجھ میں نہ آتا ہو، غیر معقول ہو. ٹھیک ہے، چلیے. اور مراد مثل معقول سے یہ ہے کہ ان تدرک مماثلتہ بالعقل، کہ اس کی مماثلت حاصل ہوتی ہے عقل سے. اس کی مماثلت کا یعنی اس کے مثل ہونے کا ادراک ہوتا ہے عقل سے، اس کے مثل کا ادراک ہوتا ہے عقل سے. مع قطع النظر عن الشرع، شریعت سے قطع نظر، یعنی شریعت کچھ بتائے بغیر بھی ہم کو اس کا مثل سمجھ میں آتا ہے، ہم کو اس کا مثل. اچھا، وہ بھی غیر المعقول ان لا تدرک المماثلۃ الا شرعا، اور غیر معقول سے یہ ہے کہ نہ ادراک کیا جائے مماثلت کا، نہ ادراک کیا جائے وہ تو نہ جانا جائے، نہ سمجھا جائے، نہ حاصل کیا جائے مماثلت کا مگر شرعی طور پر. ويكون العقل قاصرا عن درک کیفیت، اور عقل قاصر ہوتی ہے اس کی کیفیت ہی، اس کے کیفیت کے حاصل کرنے سے، پانے سے، اس کی کیفیت کو پانے سے عقل قاصر ہوتی ہے. لا ان العقل يناقض، نہ یہ کہ عقل اس کے خلاف چلتی ہے، عقل اس کے خلاف نہیں چلتی، عقل اس کے خلاف نہیں چلتی. صرف اتنا آپ کو سمجھ میں آتا ہے، اتنا سمجھ میں آتا ہے کہ عقل سے ہم اس کا مثل کا اندازہ نہیں لگا سکتے تھے. نماز چھوٹ گئی اس کے بدلے میں نماز پڑھو بول سکتے ہیں، روزہ چھوٹ گیا اس کے بدلے میں روزہ رکھو بول سکتے ہیں، کسی کی چیز لے کے توڑ دیے اس کے بدلے میں دوسری چیز لا کے دو بول سکتے ہیں. یہ مثل ہم کو سمجھ میں آ جاتا ہے. لیکن بعض مثل ایسا ہوتا ہے کہ وہ ہم کو سمجھ میں نہیں آتا. عقل بتاتی دیکھو یہ مثل اس کا ہے، تو اچھا یہ بھی ہو سکتا ہے کیا، جب ہم سمجھتے. عقل اس کے خلاف نہیں چلتی، عقل اس کے خلاف نہیں چلتی، یہ مطلب ہے. اچھا صاحب، وهذا القضاء لا بد فيه من سبب جديد بالاتفاق. مصنف کہتے ہیں کہ یہ جو قضا ہے نا، قضا بمثل غیر معقول، قضا غیر معقول، ضروری ہے اس میں سبب جدید بالاتفاق، اس میں سبب جدید ہونا بالاتفاق ضروری ہے. اس سے پہلے جو بحث چلی تھی، کیا قضا اسی سبب سے واجب ہے جو سبب سے ادا ہے، یا اس کے علاوہ کوئی نیا سبب ہونا پڑتا؟ تو حنف کیا بولے تھے؟ اسی سبب سے قضا واجب ہے جس سبب سے ادا واجب ہے. مگر یہاں مصنف کہتے ہیں کہ لیکن جو قضا بمثل غیر معقول ہے، سمجھو غور سے، جو قضا مثل غیر معقول ہے اس کے لیے تو نیا سبب ضروری ہے، اس کے لیے نیا حکم آئے تو سمجھ میں آتا اپنے کو،
آئی بات سمجھ میں؟ اس میں بے اتفاق ہم بھی شوافی کے ساتھ شریک ہیں کہ یہاں پر قضا بمثل غیر معقول کے ساتھ جو قضا ہے نا بمثل غیر معقول، اس قضا کے لیے نیا حکم آنا ضروری ہے، ورنہ ہم کو پتہ نہیں چلتا کہ یہ قضا ہے اس کی، ورنہ ہم کو وَإِنَّمَا الْخِلَافُ فِي الْقَضَاءِ بِمِثْلِ مَعْقُولٍ، اور خلاف تو قضا بمثل معقول میں، قضا اختلاف تو بمثل معقول میں ہے کہ اس کے لیے سبب جدید ضروری ہے یا سبب ادا ہی کافی ہے. بولو جی ٹھیک ہے. اب مثال ہے کالصوم للصوم، جیسا کہ روزہ روزے کے لیے، روزے کی قضا روزے سے، مثل معقول ہے نہیں ہے، یہ مثل معقول ہے نا بھائی. هذا نظیر للقضاء بمثل معقول، یہ نظیر ہے قضا بمثل معقول کی، ای کا قضاء الصوم للصوم، یعنی جیسا کہ روزے کی قضا روزے سے. فإنه امر معقول، اس لیے کہ وہ امر معقول ہے، اس لیے کہ واجب، لأن الواجب لا يسقط عن الذمة الا بالاداء او باسقاط صاحب الحق وما لم يوجد احدهما يبقى في ذمته، اس لیے کہ واجب نہیں ساقط ہوتا ہے ذمے سے، واجب ذمے سے ساقط نہیں ہوتا ہے مگر ادا کرنے سے، او باسقاط صاحب الحق، یا صاحب حق کے ساقط کرنے سے. صاحب حق کا ساقط کرنا مطلب حق والا جو ہے اس کو معاف کر دیا تو ادا معاف ہو جاتا. جیسا جو ہے عمران کی بیوی ہے، سمجھو فجر کی اذان ہو گئی، فجر کی اذان ہو گئی تو فرض نماز ہو گئی نہیں ہو گئی، اس پر نماز فرض ہو گئی، پڑھنا چاہ رہی تھی، ابھی تھوڑی دیر پڑھی ہوگی، انتظار کر رہی تھی، اچانک حیض شروع ہو گیا، اچانک حیض، ذمے میں فرض نماز واجب ہو چکی تھی، فرض ہو چکی تھی، لیکن صاحب حق نے معاف کر دیا، حالت حیض میں اس کو نماز معاف، فرض ہو جانے کے بعد کیا ہو گیا؟ معاف ہو گیا. اس کو بولتے ہیں صاحب حق کے ساقط کرنے سے. جب کوئی چیز ذمے میں فرض ہوتی ہے یا تو ادا کرے تو مکمل ہوتا ہے، ذمہ داری پوری ہوتی ہے، یا صاحب حق ساقط کر دے تو ذمہ داری پوری ہو جاتی ہے. اس کو بولتے ہیں ذمے سے فارغ ہونا. کیا بولتے ہیں اس کو؟ یہاں پر اسی کے لیے لفظ استعمال کرتے ہیں انہوں، نہیں ساقط ہوتا ہے ذمے سے مگر ادا کرنے سے یا صاحب حق کے ساقط کرنے سے. وَمَا لَمْ يُوجَدْ أَحَدُهُمَا يَبْقَى فِي ذِمَّتِهِ، اور جو نہ پایا جائے ان دونوں میں سے کوئی ایک، نہ پایا جائے، نہ اللہ تعالیٰ نے ساقط کر دیا ان کی بیوی کو نماز، نہ جو انہیں ادا کری، یہاں تک کہ ٹالتی رہی، وقت ختم ہو گیا، وقت کیا ہوا پھر؟ ہے کیا وقت ختم ہو گیا تو پھر ذمے میں اس کی ادائیگی فرض ہو گئی قضا کے طور پر، ادا تو نہیں ہے. اتنا پڑھا کے بھی فائدہ کیا یارو، ذمے میں. ٹھیک ہے، تو یہ پہلی والی مثال ہے قضا بمثل معقول کی. اب بمثل غیر معقول کی مثال، والفدیۃ لہ، اور اس کے لیے فدیہ، یعنی روزے کی قضا فدیے سے. بولو یہ ہم کو کیسا معلوم ہے؟ شریعت بتائی کہ شیخ فانی جو ہے، شیخ فانی اب روزہ نہیں رکھ سکتا تو انہیں کیا کرنا؟ فدیہ دے دینا. شریعت اگر نہیں بتاتی تو ہم کو پتا نہیں چلتا تھا. هذا نظیر للقضاء بمثل غیر معقول، یہ نظیر ہے قضا بمثل غیر معقول کی. فإن الفدیۃ بمقابلة الصوم لا يدركه عقل، اس لیے کہ روزہ صوم کے مقابلے میں، روزہ نہیں اس کو پاتی ہے عقل، نہیں اس کو پاتی ہے، اس لیے کہ ان دونوں کے درمیان کوئی مماثلت نہیں ہے. ان دونوں کے درمیان روزہ رکھنے میں بھوکا رہنا ہے، فدیہ دینے میں کھانا کھلانا ہے، دونوں میں کوئی برابری نہیں ہے. لا صورت، نہیں ہے کوئی مماثلت ان دونوں کے درمیان، صورتن وہ ظاہر، اور یہ تو ظاہر ہے، ولا معنن، اور نہ معنن کوئی صورت ہے، نہ معنن کوئی برابری ہے، نہ معنن کوئی برابری ہے. لأن الصوم تجویع النفس، اس لیے کہ روزہ نفس کو بھوکا رکھنا ہے. والفدیہ اشباع، اور فدیہ کیا ہے؟ سیر کرنا ہے، پیٹ بھرنے کو کیا بولتے ہیں؟ فدیہ بولتے ہیں. سمجھ میں آ گیا نا صاحب؟ اور روزہ رکھنا کس کو بولتے ہیں؟ نفس کے بھوکے رکھنے کو بولتے ہیں. اچھا اب یہ فدیہ کی تفصیل تھوڑی بتا رہے نا. وهذه الفدیۃ لكل يوم هو نصف صاع من بر او دقيقة او سويقة او زبيب او صاع من تمر او شعير للشيخ الفاني الذي يعجز عن الصوم، اور یہ فدیہ ہر دن کے لیے ہے، وہ نصف صاع گیہوں سے، آٹے سے، ستو سے، یا کشمش سے، یا کشمش سے. ہمارے مصنف کو تھوڑی سی جو ہے بھول چک ہو گئی، غلطی ہو گئی. ہم لوگ جو ہے یہاں پر جو فتویٰ دیتے ہیں کہ نصف صاع من برن صرف گیہوں سے نصف صاع ہے، بقیہ چیزوں سے کیا ہے؟ ایک صاع ہے. مگر انہیں جو ہے
کشمش سے بھی ستو سے بھی کیا لیے؟ نصف سا لیے. سمجھ میں آ گیا نا؟ آٹے سے بھی نصف سا لیے اور گیہوں سے تو نصف سا ہے، لیکن انہوں آٹے سے بھی ستو سے بھی کشمش سے بھی کیا کیا لیے؟ نصف سا لیے. ہم جو فتوا دیتے ہیں یہاں پہ دارالعلوم دیوبند کا وہ کیا ہے؟ ایک سا. گیہوں میں نصف سا ہے، بقیہ چیزوں میں ایک سا کا. خیر، او سا من تمر او شعیر، یا ایک سا ہے کھجور کا یا جو کا، ایسے بوڑھے آدمی کے لیے جو فنا ہو چکا ہے. فنا مطلب مر گیا نہیں، مرنے کے قریب ہے، صحت سے پانی ہے، جو عاجز ہو چکا ہے روزے سے اللہ تعالیٰ کے اس قول کی وجہ سے. وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، اور ان لوگوں پر جو اس کی طاقت نہ رکھتے ہوں. یطیقونہ بولے تو لا یطیقونہ مانا ہے کیا ہے؟ جو طاقت نہ رکھتے ہوں. پڑھ لیا نام ہے یہ جلالین شریف میں نہیں پڑھے. فدیۃ طعام مسکین، ایک مسکین کا کھانا کھلانے کا بدلہ ہے. علی ان تکون کلمۃ لا مقدرۃ، اس طور پر کہ کلمہ لا مقدر ہے، اس طور پر کہ یعنی لا یطیقونہ، لا یطیقونہ. ایک ترجمہ یہ ہے. او تکون الحمزۃ فیہ للسلب، یا حمزہ اس میں سلب کے لیے. کون سا حمزہ؟ اطاق یطیق، باب افعال کا حمزہ. بولو، باب افعال کی خصوصیت ہے سلب ماخذ. کیا ہے؟ یعنی الٹا کر دینا. ضربہ کے معنی مارنا، اضربہ معنی کوئی مارے تو پلٹ کے چلے جانا، ٹال دینا. سمجھ میں آ گیا؟ تو یہاں پر بھی اطاق کے معنی جس کی طاقت سلب کر لی گئی ہو. ایسے بوڑھے لوگ جن کو طاقت نہ ہو، ای لا یطیقونہ ہو یعنی جو اس کی طاقت نہ رکھتے ہوں. یا حمزہ اس میں سلب کے لیے ہے، یعنی یسلبون الطاقت، یعنی جو طاقت کو سلب کر لیتے ہوں. یا جو طاقت کو سلب کرتے ہوں، تاکہ دلالت ہو شیخ فانی پر. اچھا، آپ بولیں گے نہیں بھائی ہم جو ہے ایسا ترجمہ نہیں کرتے، لا حمزہ کا اضافہ کبھی نہیں کرتے، بلکہ جو اطاق یطیق میں باب فعال کے حمزے کو سلب کے لیے بھی نہیں کرتے. تو بولتے ہیں کہ پھر اس کو منسوخ مان لو، پھر اس کو منسوخ مان لو. سمجھ میں آ گیا صاحب؟ واما اذا حملت على ظاہرها حملت، اور جب اسے محمول کیا جائے گا اس کے ظاہر پر تو وہ منسوخ ہے. على ما قیل، جیسا کہ کہا گیا ہے کہ ان فی بدء الاسلام، کہ اسلام کے شروع میں کان المطیق مخیرا، یعنی جو طاقت رکھتے ہیں انہیں فدیہ دو بول کے آتا ہے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ جو طاقت رکھتے ہیں انہیں فدیہ دے. تو اس وقت مصنف ترجمہ کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ منسوخ ہے حکمن. بعد میں فمن شہد منکم الشہر جو آیت آئی ہے نا، وہ آیت بتاتی ہے کہ ہر طاقتور آدمی کیا کرنا ہے؟ روزہ رکھنا ہے. تو جیسا کہ کہا گیا ہے کہ اسلام کی ابتدا میں طاقت والے کو اختیار تھا اس کے درمیان کہ وہ روزہ رکھے اور اس کے درمیان کہ وہ فدیہ دے، اس کے درمیان کہ وہ فدیہ دے. پھر اس کے بعد درجہ بدرجہ منسوخ ہو گیا ہے. ثم نسخ بدرجات، پھر درجات کے ساتھ وہ منسوخ ہو گیا ہے. بہت دنوں تک اپنی کتاب کا ایڈورٹائز نہیں ہوا تھا، اب کر رہے ہیں. علی ما حررته فی التفسیر الاحمدی، جیسا کہ میں نے تفسیر احمدی کے اندر لکھ دیا ہے. دو چیزوں کی مثال ہو گئی نا، کس کی ہو گئی؟ قضا مثل معقول کی ہو گئی، قضا مثل غیر معقول کی ہو گئی. اب اس کے بعد جو ہے قضا محض کی جو اپوزٹ قسم تھی، قضا فی معنی الادا، ادا، اس کی مثال. تکبیرات عید کی قضا رکوع میں، تکبیرات عید کی قضا رکوع میں. کیا مطلب بھائی؟ مطلب یہ ہے کہ اسحاق صاحب جو ہے عید کی نماز پڑھنے عیدگاہ کو چلے گئے تک جو ہے پہلی رکعت چل رہی ہے. ابھی گئے قریب جا کے جو ہے آپ رکعت بانے تک کیا ہوا؟ امام صاحب رکوع میں چلے گئے. آپ کو 3 تکبیرات عید بھی پڑھنا ہے. ایک تو یہ کہ تکبیر تحریمہ ہے، وہ تو کھڑے کے بولیں گے اللہ اکبر کھڑے، وہ تو امام صاحب رکوع میں چلے گئے. وہ 3 تکبیرات عید کا بولنا، تو اس وقت حناف جواب یہ دیے کہ رکوع میں چلے جاؤ، وہاں جا کے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر 3 تکبیرات بول دو، ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے. تصویر رکوع کی، وہ رکوع کی تصویر بعد میں، پہلے تکبیرات پڑھ لو. کیا بولتے ہیں؟ پڑھ لو. تو یہ جو تکبیرات عید ہے نا، تکبیرات عید کا اصل مقام کیا ہے؟ قیام. تکبیرات عید کا اصل مقام کیا ہے؟ قیام ہے. آپ قیام میں تکبیرات بولے کیا؟ نہیں بولے. کب بول رہے ہیں؟ رکوع میں جانے کے بعد بول رہے ہیں. اس کا اصل وقت چھوٹ گیا تو وہ کیا ہو گیا؟ قضا ہو گئی. تکبیرات عید کیا ہو گئی؟ قضا ہو گئی. لیکن معنی میں ادا کیا ہے؟ وہ معنی میں ادا کیوں ہے؟ کیونکہ جس نے رکوع پا لیا تو اس نے قیام بھی پا لیا، جس نے رکوع پا لیا تو پا لیا. تو رکوع بھی ایک حیثیت سے قیام جیسا ہے. آئی بات سمجھ میں؟ تو تکبیرات عید کی قضا رکوع میں کرے تو یہ قضا تو ہے، یہ قضا تو ہے، لیکن ادا کی مشابہت پائی جاتی ہے. عامر میاں آئی بات سمجھ میں؟
دیکھو ھذا نذیر للقضاء الذي هو شبیہ بالادا، یہ نذیر ہے اس قضا کی جو ادا کے مشابہ ہے، یہ نذیر ہے اچھا تو بول میرے کو قضا کیوں ہے ادا کیوں ہے جلدی، جس کی ادا ہے اس کی قضا ہے. تکبیرات عید قضا کیسے ہے اور ادا کے مشابہ کیسے ہے؟ ادا قیام میں کھڑ کے، یہ قیام میں کھڑ کے تکبیرات کہنا ہے، یہ ادا ہوتا تھا، ٹھیک ہے. اب انہیں رکوع میں جا کے بول رہا، رکوع میں جا کے بولے تو قضا. وقت گزر گیا، بولنا وقت گزرنے کی وجہ سے کیا ہو گیا وہ قضا ہو گیا. پھر ادا کے مشابہ کیوں ہے؟ جس نے رکوع پا لیا اس نے قیام. تو اس حیثیت سے قضا کے مشابہ ہے، او سوری ادا کے مشابہ. یہ سمجھنا، ہاں بولنا نہیں یا اور وہ ادا کے مشابہ ہے. یعنی من ادرک الامام فی صلاۃ العید فی الرکوع، یعنی جو شخص کے پایا امام کو نماز عید میں رکوع میں، امام کو پایا نماز عید میں رکوع میں، تب کیا ہو گیا اس کی تکبیرات چھوٹ گئی. کون سی؟ تکبیرات واجب. ہاں وہ فاتت عنہ التکبیرات. اچھا ایک بات یاد رکھو، تکبیر تحریمہ نہیں بول سکتے رکوع میں، اس کے لیے قیام فرض ہے. ہاں اب بہت سارے لوگ مسجد میں کیا کرتے، اللہ اکبر سیدھے رکوع میں چلے آتے ہیں، امام صاحب رکوع میں رہے تو نہیں ہوتی نماز. قیام کے ساتھ تکبیر تحریمہ فرض ہے. آئی بات سمجھ میں؟ ہاں یہ تکبیرات عید رکوع میں چل گئے تھے، لیکن تکبیر تحریمہ بولو میں رکوع میں نہیں چلتا، قیام ضروری ہے اس کے لیے. ہاں یعنی ان من ادرک الامام فی صلاۃ العید، جو آدمی نے امام کو پا لیا عید کی نماز میں رکوع میں، وفاتت عنہ التکبیرات الواجبۃ، اور اس کی تکبیرات واجبہ چھوٹ گئی، فانه یکبر فی الرکوع عندنا، تو وہ تکبیر کہے گا رکوع میں ہمارے پاس بغیر ہاتھ اٹھائے گا، من غیر رفعیت میں، تو کیونکہ رکوع میں ہاتھ اٹھانا ثابت نہیں ہے. لأن الرکوع فرض، اس لیے کہ رکوع فرض ہے، رکوع فرض ہے تو فرض میں آپ چلے جاؤ فوراً. تکبیرات عید کیا واجب ہے، تو واجب کو کیا کر سکتے ہیں، تھوڑا سا ایڈجسٹ کر لے سکتے ہیں واجب کو کر لے سکتے ہیں. وفاتت عنہ تکبیرات الواجبہ، اور تکبیرات واجبہ، اچھا اس لیے کہ رکوع فرض ہے اور تکبیرات واجب ہیں. فیراعی حالہما علی حسب ما یمکن، تو رعایت کی جائے گی ان دونوں کی حالت کی اس اعتبار سے جو کہ ممکن ہو. فرض کی حالت کا بھی آپ اعتبار کرنا ہے، واجب کی حالت کا بھی اعتبار کرنا ہے. فرض کی حالت کا اعتبار کر کے کیا کریں آپ، فوراً رکوع میں چلے گئے، فرض کی حالت کا اعتبار کریں. اور واجب کی حالت کا اعتبار کر کے کیا کریں ہیں، رکوع میں اس واجب کو ادا کریں، اس واجب کو ادا کریں. واما رفع الید فی التکبیرات، اور بہرحال ہاتھوں کو اٹھانا تکبیرات میں، ہاتھوں کو اٹھانا تکبیرات وہ کیا ہے، سنت ہے، وہ سنت ہے، وہ بغیر اٹھائے کے بھی چل جاتا. ووضعها علی الرکبتین فی الرکوع، اور ہاتھوں کو رکھنا گھٹنوں پر رکوع میں، یہ کیا ہے، سنت ہے. رکوع کرنا فرض ہے لیکن اپنے گھٹنوں پر ہاتھوں کو رکھنا سنت ہے. تو یہاں پر دو سنت ایک دوسرے سے ٹکرا رہی. اگر آپ جو ہے رکوع کی سنت ادا کرتے ہیں تو جو ہے واجب کی سنت چھوٹ جاتی. کون سی واجب کی سنت ہے، ہاتھ اٹھانے کی، تکبیرات کی ہاتھ اٹھانے کی سنت چھوٹ جاتی ہے. اور اگر وہ سنت ادا کرتے ہیں تو رکوع کی سنت چھوٹ جاتی ہے. رکوع کی سنت کیا ہے، گھٹنوں پہ ہاتھ رکھنا. تو اس سنت کی خاطر اس سنت کو نہیں چھوڑنا چاہیے. اس سنت کی خاطر جو قضا والی سنت ہے، اس سنت کی خاطر یہ ادا والی کی سنت کو نہیں چھوڑنا چاہیے، یہ بولنا چاہتے ہیں. اور بہرحال ہاتھ کا اٹھانا تکبیرات میں اور اس کا رکھنا گھٹنوں پر رکوع میں دونوں کے دونوں سنت ہیں، دونوں کے دونوں سنت ہیں. فلا یترک احدهما بالاخر، لہذا ان دونوں میں سے ایک کو نہیں چھوڑا جائے گا دوسرے کی وجہ سے. بات ختم ہو گئی. اب یہ کئی کی مثال ہے، قضا شبیہ بالادا کی مثال ہے. یہ کئی کی مثال ہے، یہ پوری باتیں بیچ میں بتا دی ہے مگر یہ ہے کیا اصل، قضا شبیہ بالادا. وہذا قضاء من حیث الذات، اور یہ قضا ہے ذات کی حیثیت سے، ذات کی حیثیت سے قضا ہے نہیں ہے. تکبیرات عید کا اصل مقام کیا ہے، قیام. یہاں تکبیرات عید کا اصل مقام کیا ہے، قیام میں نہیں بول رہا نا. ہاں تو یہ ذات کی حیثیت سے کیا ہے، قضا ہے. لأن محل القیام، اس لیے کہ اس کا مقام قیام ہے، قبل الرکوع، رکوع سے پہلے. وقد فات لکون شبیہ بالاداء، اور وہ فوت ہو چکا ہے. لکنہ شبیہ بالاداء، لیکن وہ شبیہ بالادا ہے. لکنہ شبیہ بالاداء، لیکن وہ شبیہ بالادا. کیوں؟ لأن الرکوع یشبہ القیام، اس لیے کہ رکوع بھی قیام کے مشابہ ہے. دو حیثیت سے مشابہ ہے. ایک تو یہ کہ رکوع میں بھی آدمی پورا بیٹھ جاتا ہے نا، آدھا دھر تو اس کا کھڑا ہوا رہتا، تو صورتاً بھی کیا ہے، قیام کے مشابہ ہے. اور معنن بھی قیام کے مشابہ ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع جس کو پا لیا اس کو جو ہے قیام مل گیا فرمائے ہیں، اس کو قیام مل گیا فرمائے. تو صورتاً اور معنن یہ قیام کے مشابہ، بول اس لیے کہ رکوع قیام کے مشابہ ہے، اس لیے کہ رکوع قیام کے مشابہ نصف اول کے قائم رہنے کی وجہ سے اپنی حالت پر، نصف اول یہاں سے ہمارا دھڑ
آدھا دھڑ جو ہے اپنی اصل پر قائم ہے. منہ نہیں جھکتے نا اپن, ایسے ٹھہر کے سیدھے جھکتے. آدھا دھڑ جو ہے اپنی اصل پر قائم ہے. اور اس لیے کہ یہ صورتن, اور اس لیے کہ جس نے رکوع کو, اس نے امام کو پا لیا رکوع میں, تو اس نے رکعت پا لی, اس نے رکعت پا لی مع جمیع اجزائها, اس کے تمام اجزاء کے ساتھ, یعنی قیام کے ساتھ اور قرات کے ساتھ تکبیری طور پر. سمجھ میں آ گیا نا؟ تو دونوں حیثیت سے رکوع قیام کے مشابہ ہے. بولو فالاحتیاط ان یؤتی بها فیہ, تو احتیاط یہ ہے کہ تکبیرات عید کو اس میں لایا جائے. یؤتی بها, لایا جائے اس کو, کس کو؟ تکبیرات عید کو. فیہ, کس میں؟ رکوع میں. اچھا, امام ابی یوسف اختلاف کرتے ہیں. وعند ابی یوسف لا تقضى هذه التکبیرات فی الرکوع, امام ابی یوسف کے پاس یہ ہے کہ ان تکبیرات کی قضا نہیں کی جائے گی رکوع میں, اس لیے کہ قد فات محلها, اس کا محل فوت ہو چکا ہے. کما لا تقضى القراءۃ والقنوت فیہ, جیسا کہ قرات کی اور اس میں قنوت کی قضا نہیں کی جاتی. اگر کوئی آدمی رکوع میں آ گیا, امام کے ساتھ قرات اس کو ملی کیا؟ نہیں ملی, تو اب رکوع میں قرات پڑھنے کی ضرورت ہے اس کو نہیں ہے, امام پڑھ لیا کافی بول دیتے. اسی طرح پر قنوت وتر میں سمجھو, رمضان المبارک میں وتر کی نماز ہو رہی, وتر میں دعا قنوت امام صاحب پڑھے کے اس کے بعد رکوع میں چلے گئے, تو آپ کیا کریں؟ جا کے امام کے ساتھ رکوع مل لیے, دعا قنوت آپ پڑھ گیا نہیں پڑھے, لیکن اس کے باوجود پڑھنا ہے کیا؟ نہیں پڑھنا ہے. تو یہ امام یوسف اس پر مدار رکھ کر یہ بولتے ہیں کہ تکبیرات عید کو قضا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. پھر نہیں ہوئے عید کی تکبیرات نہیں ملے نا, نہیں ملے تو نہیں ملے, جان دو, نہیں ملے تو نہیں ملے, نماز تو ہو گئی. اب امام کے پیچھے ہے نا بھائی, امام کے پیچھے نماز تو ہو گئی بولتے ہیں. کون بولتے ہیں یہ؟ ابی یوسف. لیکن ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر فقہاء فرماتے ہیں کہ تکبیرات عید رکوع میں اس کی قضا کرنی چاہیے. اور یہ کئی مثال ہے, جلدی بولو. قضا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.